السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم دیکھیں گے اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سربراہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، ایک ایسے موقع پر کہ جب کچھ اہم ایشوز ہیں جن پر سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ ایک طرف متنازع خبر، دوسری طرف پاناما لیکس، یہ دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور جب طاہر القادری صاحب کی بات ہوتی ہے تو سب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور شہداء ماڈل ٹاؤن کے قصاص اور ان کے انصاف کا معاملہ کس موڑ پر ہے، اور اب آگے کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے۔ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور کافی عرصے سے پینڈنگ ریکویسٹ چلتی چلی آ رہی تھی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایٹ سچ این امپورٹنٹ ٹائم۔ پہلا سوال آپ سے یہی کہ جو ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، اس پر آپ کا اب کرنٹ سٹانس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز، آپ نے اچھا کیا کہ اپنے پروگرام کی ابتدا سانحہ ماڈل ٹاؤن سے کی، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے حوالے سے ہمارے کرنٹ سٹینس پر پوچھا۔ دیکھیے، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے 14 لوگ شہید ہوئے، قتل کیے گئے، اور 90 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور زخمی کیا گیا۔ ہمارا سٹینس وہی ہے جو پہلے دن تھا، وہی آج ہے، اور وہی مرتے دم تک قائم رہے گا۔ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ آ سکتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ جی ہاں، اس لیے کہ اس میں تبدیلی لانا قرآن مجید کا انکار ہے، اور ایمان سے اور قرآن سے منحرف ہو جانے کے مترادف ہے۔ آج آپ کے سوال کے جواب میں اس حصے پر جو ماڈل ٹاؤن کے اوپر آپ کے سوالات ہوں گے، نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو آپ کے سوالات کے جواب کی صورت میں پیغام بھی دے رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ وہ یہ حصہ گفتگو ضرور سنیں۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں قصاص کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کوئی قتل کر دے تو اس خون کا بدلہ قصاص ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے۔ اب اس سٹینس میں تبدیلی لانا اللہ کے حکم کو جھٹلانا ہے، اور قرآن سے معاذ اللہ منحرف ہو جانا ہے۔ پھر ہمارا سٹینس اس میں اور واضح کر دوں، سورہ المائدہ، یہ میں پیغام بھی دے رہا ہوں پوری قوم کو بھی، ہمارے اینکر پرسنز کو بھی، تجزیہ نگاروں کو بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے، اور شریف برادران کو بھی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 پڑھیں شریف برادران۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فرض کر دیا ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور فرمایا کہ زخموں پر بھی قصاص ہوگا، والجروح قصاص۔ ٹھیک ہے، ہمارے 114 قصاص ہیں، 14 قصاص ہیں زندگیوں پر، اور 90 قصاص ہیں زخموں پر۔ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرض کر دیا ہے، اس لیے کسی انسانی طاقت کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بدل سکے اور اللہ کے حکم سے وہ منحرف ہو سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وقت ایک بہت بڑا مرم ہے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وقت بہت بڑا مرم ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان حالات کے ساتھ سمجھوتا بھی کر لیتا ہے۔ تو 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ جس میں پورا ملک ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا، وہ ظلم تھا، وہ ناانصافی تھی، اور اس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے۔ تو 2 سال گزر جانے کے بعد اور عدالتوں سے بھی رجوع کرنے کے بعد کہیں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ جب کچھ نہیں بن پا رہا تو مل بیٹھ کے معاملے کو طے کر لیا جائے اور آگے مستقبل کا سوچا جائے؟ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو 2 سال گزرے ہیں، 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی قصاص سے کم کسی مرحلے پر اور کسی مقام پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
20 साल गुजर जाएं, ये किसास की जंग है, कानूनी बदले की जंग है, कुरानी हुक्म के मुताबिक इंसाफ लेने की जंग है। ये इंशाअल्लाह मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और अगर अदबी इंसाफ इसमें एक चीज ज़हन में रख ले, ये जो टुकड़ा आपने एक नया किया सवाल का, इसका थोड़ा जवाब दे लेने दे, मुझे टाइम दे। अगर अदालत, तो मुझे मालूम है इन पाकिस्तान के तमाम इदारों की कितनी आज़ादी है और कितनी गैर जानिबदारियत है, कितनी उनके अंदर ताकत है, कितनी सकत है, जाबिर जालिम कातिल हुक्मरानों के सामने कितना खड़े हो सकते हैं, मुझे इल्म है, हमें कोई मुगालता नहीं है। मगर इसके बावजूद दो चीजें ज़हन में रख लें, रास्ता कोई बदल नहीं सकता, रास्ता किसास है, जान का बदला जान देना होगा। हां, एक रास्ता है कि मुझे भी कत्ल करवा दें, मेरी औलाद को भी कत्ल करवा दें, पाकिस्तान अवामी तहरीक की वो क़यादत भी कत्ल करवा दे जो किसास और इंसाफ की जंग लड़ रही है। अगर हम सबको एक और कत्ले आम करवा दें कि कोई इंसाफ मांगने वाला ना रहे, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक मेरे जिंदगी में मेरी जान है, मेरा सांस है, मरते दम तक किसास की जंग लड़ते रहेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, मर जाएंगे किसास और इंसाफ की जंग लड़ते लड़ते, मजलूमों का साथ देते देते, फिर भी कामयाब होंगे, अल्लाह की अदालत में सुरखरू होंगे कि हमने कातिलों के सामने, उनके जबर के सामने, उनके जुल्म के सामने, उन फिरौनों की हिम्मत ताकत के सामने, कारूनों की दौलत और सरमाए के सामने सरेंडर नहीं किया था, समझौता नहीं किया था, गैरत नहीं बेची थी, ईमान नहीं बेचा था, दीन नहीं बेचा था। हम फिर भी सुरखरू होंगे। मगर मैं आपके सवाल के जरिए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम और देना चाहता हूं। वो उम्रा करने जाते हैं, वो काबे का खिलाफ चूमते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, हजर असवद चूमते हैं। मैं उनके इस नाते से उन्हें एडजस्ट करना चाहता हूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि हुजूर अलैहि सलाम काबे का तवाफ फरमा रहे थे और रुक कर काबे की तरफ इशारा किया और काबे को खिताब किया, फरमाया, ए काबा, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि मेरी उम्मत के एक मोमिन को, जो कोई बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाता है, उसके खून की हुर्मत और इज्जत है काबा तुझसे भी ज्यादा है, काबे से ज्यादा है। किस मुंह से आप काबे के तवाफ करते हैं और खिलाफ चूमते हैं और हजर असवद करते हैं और इहराम बांधते हैं और उम्रे करते हैं, उस काबे से ज्यादा हुजूर के एक अदना से उम्मती के खून की हुर्मत है। आपने 14 खून बहाए हैं, कोई अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। ये मैंने पैगाम दिया है मुसलमान होने के नाते। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे इस फर्ज को अदा करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता 2 सालों में हमने कई मरतबा सुना है कि आपके पास किसी ना किसी को भेजा जाता रहा है आपको मनाने के लिए, तो क्या वो कोशिशें अब भी की जा रही हैं? और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला फेज एहतजाज का 3 सितंबर को मुकम्मल हुआ था, उसके बाद वो दूसरा फेज नहीं शुरू हुआ, वो दूसरा फेज कब होगा? इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। खबर को लेके और इस खबर के बाद इस बनाई गई मुतनाज़ा कमेटी का जो फैसला आएगा, कहीं कोई उम्मीद है आपको कि शायद कुछ बन जाए? हर वो जुर्म, हर वो साजिश जिसका खुरा वजीर आजम साहब के घर पर जाएगा, इनके दरवाजे तक जाएगा, ये मजबूरी है। 81 साल के देखो मॉडल संभाल के रखते हैं, जैसे गवर्नर से एक मॉडल लगाया है। जब कमेटियां बनानी हो फिक्स कर देते हैं वहां GIT पर, कमेटी पर, तहकीकाती कमीशन पर। नो, इनकी अब जरूरत नहीं, चूंकि उन्होंने जायदाद तस्लीम कर ली है। अगर इकट्ठा खड़ा करके सवाल कर दें और कहें कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, तो केस का फैसला 7 दिन के अंदर हो सकता है, कैटेगोरिकली। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कायद पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर तारुल कादी साहब के साथ, और वक्फे से पहले डॉक्टर तारुल कादी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और साना मॉडल टाउन को लेके उनका अब भी वही मौक़िफ़, वही स्टांस है कि किसास से कम कोई बात नहीं होगी, और जो 14 बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था वो कतन माफ़ नहीं किया जाएगा, और 2 साल क्या 20 साल भी लग जाएं तो इसी तरह से कोशिश और जुस्तजू जारी रहेगी। डॉक्टर तारुल कादी साहब, वक्फे में जाते हुए मैंने कहा था कि गुज़श्ता 2 सालों में आपसे कई मरतबा कई लोगों के जरिए आपको मनाने की कोशिश की गई, कभी किसी को भिजवा दिया, कभी किसी को भिजवा दिया। वो क्या कोशिशें अब भी जारी हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? देखिए, मैंने TV चैनल्स पे ये बताया था जब मैं अभी पाकिस्तान में था, को 3 साढ़े 3 माह के अरसे में,
تو جولائی میں بھی اگست میں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت تک ان کی کوششیں رہی ہیں، ان کی جانب سے افراد آتے رہے ہیں. میں نے ہر ایک کو جو بات آج آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہی ہے، اور جو یہی بات 100 بار ہر ٹی وی ٹاک شو پہ اور اپنی خطابات میں کہہ چکا ہوں، یہی بات میں نے ان سے بھی کہہ دی، ہمیشہ کہی کہ قصاص سے کم کوئی راستہ نہیں نکلے گا، پاسبل نہیں. اور ایک نقطہ اور بتایا میں نے انہیں، دیکھیے ان کا خون معاف کرنا میرا رائٹ ہی نہیں ہے، میں ان کا شرعی وارث نہیں ہوں. میں صرف ان کے خون کا بدلہ لے سکتا ہوں کہ میرے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، میرے گھر میں قتل ہوئے ہیں، میرے مرکز میں قتل ہوئے ہیں. میں قصاص کی جنگ لڑ سکتا ہوں، ان کا خون معاف نہیں کر سکتا. میں شرعی وارث نہیں ہوں، تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ڈاکٹر پھر اس کے بعد میری نگاہ میں قرآن اور رسول پاک کا فرمان رہتا ہے. وہ فرمان رہتا ہے کہ جس شخص نے ایک غیر مسلم کو بھی قتل کر دیا ہے نا، غیر مسلم کو ناحق، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور 500 میل تک جنت کی خوشبو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے بھی سونگنے کی اجازت نہیں جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک غیر مسلم بھی شہید مارا گیا کو لے کے کچھ اہم سوالات ہیں. 14 جی آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ آرمی چیف کی وجہ سے، ان کی مداخلت سے یا ان کی کوششوں سے FIR درج ہوئی، اور پھر آپ بھی یہ کہتے رہے، آپ کی جماعت کے تمام لیڈرز بھی یہ کہتے رہے کہ آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر FIR درج کروائی ہے وہاں پر ہمیں انصاف بھی دلوائیں. آرمی چیف تو اس مہینے کے آخر میں اب ریٹائر ہونے والے ہیں، تو کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ آپ کی جو آرمی چیف سے امید تھی، جس کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آخری امید ہے، تو کیا وہ بھی اسی کے ساتھ، اس ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ امید بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے ہماری انصاف کے لیے تو ہماری امید کبھی ریٹائر نہیں ہوگی. آرمی چیف موجود ہیں، چلے گئے، نہیں دلوا سکے انصاف، ہمیں پرواہ نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑی نگاہ ہماری اللہ کی عدالت میں ہے، اللہ سے بڑا چیف کوئی نہیں ہے. ہم اپنا حق خود جنگ لڑ کے، قانونی جنگ بھی اور عوامی جنگ لڑ کے انشاءاللہ لیں گے. اور میں نے اس کی آخری حد بتا دی، بالفرض انہوں نے سارے اداروں پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے ملک پر ہے، اور یہ دنیا میں نہیں دے سکیں گے، تو میں نے آپ کو آخرت میں سب سے بڑی عدالت اللہ کی بتا دی. اور رسول السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا فیصلہ جس مقدمے کا کیا جائے گا وہ قتل ہوگا. ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بعد میں پوچھی جائے گی، تمام اعمال بعد میں پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا ہر شخص جب اللہ کے حضور پیش ہوگا پوچھا جائے گا کوئی قتل تو نہیں کروا کے آیا یا کر کے آیا. پہلا کیس اللہ کے حضور انسان کی جان کا پیش ہوگا. اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، متفق علیہ حدیث. پہلا کیس. تو ہمارا سب سے بڑا بھروسہ اللہ کی عدالت ہے، مگر ہم چاہیں گے اپنی جد و جہد کے ذریعے اسی دنیا میں قرآن اور قانون اور آئین کے مطابق بدلہ لیں، اور انشاءاللہ لیں گے. آرمی چیف نہیں دلا سکے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آرمی چیف آئیں گے، ہم تقیہ کسی نہ ادارے پہ رکھتے ہیں نہ کسی فرد پہ رکھتے ہیں، تقیہ اللہ کی مدد و نصرت پہ رکھتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ دینے پر تقیہ رکھتے ہیں. حق ہیں، ہم حق پر تقیہ رکھتے ہیں، اور جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، قانونی بھی اور عوامی بھی. جب ٹائم آئے گا ہماری جد و جہد جاری رہے گی، یہ رکے گی نہیں. آپ کے احتجاج کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 3 ستمبر کو آپ نے اعلان کیا کہ مکمل ہو گیا تھا. اب اس کا سیکنڈ فیز سب کو انتظار ہے کہ سیکنڈ فیز کب ہوگا، تو سیکنڈ فیز کی کوئی حکمت عملی طے ہو چکی ہے؟ یہ جو سیکنڈ فیز بھی ہے، تھرڈ فیز بھی ہے، اس کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو تحریک قصاص ہے جس کے 3 فیز ہیں، یہ ہماری سیاسی جنگ نہیں ہے. ملک کے نظام بدلنے کی پوری کمپلیٹ جو سیاسی جنگ ہے ان ٹوٹیلٹی، اس کا عنوان نہیں ہے تحریک قصاص. جس کے 3 فیز بنائے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف لینے کی ایک الگ سٹرگل ہے، ہماری ایک پارٹ ہے ہماری سٹرگل کا. اس کا پہلا فیز ہوا، باقی 2 فیز ہم اس کی قانونی جنگ کے ساتھ اس کو ہم نے جوڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا دوسرا فیز آپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں؟ 2016 میں ہی شروع ہوگا، اس کا آغاز ہوگا؟ کتنے مرحلے آئیں گے، کتنے ابھی نہیں، ایسا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. دیکھیے ابھی تو ہمارا پہلی جو کورٹ ہے استغاثہ کی، پہلی عدالت میں کیس چل رہا ہے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کئی اپیلیں، ابھی ایک اپیل گئی ہوئی ہے، جسٹس باقر نقوی کیس کے لیے اپیل گئی ہے،
ہائی کورٹ میں اس کو شائع کیا جائے، چونکہ جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ میں قاتلوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، قاتلوں کے پتے بھی درج ہیں، اس کو شائع کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، پھر پورے کیس کی سماعت ہوگی، کراس ایگزامینیشنز ہوں گے، پھر ہائی کورٹ جائیں گے، کتنی بار سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہماری جنگ ہے کس کس مرحلے پر ہمیں ضرورت پڑے گی تحریک قصاص کی، عوامی طاقت کو یوز کرنے کی، کس مرحلے پہ نہیں۔ ہم اس پوری قوت کو اور اپنی اسٹریٹجی کو محفوظ رکھیں گے۔ وین اینڈ ویئر ریکوائرڈ، جب ضرورت ہوگی اس وقت اس کا تعین کریں گے اور اناؤنس کریں گے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جڑی ہوئی ہے ہمارے قصاص اور انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری سیاسی جدوجہد کا عنوان نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3 ستمبر کو اپنے راولپنڈی کے جلسے میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی، شریف برادران کی فیکٹریوں میں را کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، آپ نے الزام لگایا تھا۔ تو کیا اس الزام کو لگانے کے بعد اب تک آپ سے کسی نے کوئی ثبوت کے لیے، شواہد کے لیے رابطہ کیا ہے یا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے پوچھنے کے لیے، اور آپ کے پاس وہ تمام ثبوت، تمام شواہد موجود ہیں؟ اس سے میں نے تو علی ممتاز سارے پبلکلی دے دیے تھے، پبلک کر دیے تھے، اور میں نے اس کی کاپیز کروا کے میڈیا کو پورے ملک میں تقسیم کر دی تھی، اور پبلک گیدرنگز میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا۔ لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ابھی جو سیریل لیکس ہے، جی، آپ کے ذہن میں میرا معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی شاید ہوگا آپ کے بالکل سوال۔ یہ جو متنازع خبر جس کو نام، اب چاہیں تو میں اسی پر کنٹینیو کر لوں اس کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ متنازع خبر کے ساتھ ساتھ اس کی کمیٹی بھی متنازع ہو گئی ہے، اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی دی گئی ہے جو سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ 14 تاریخ کو غالباً پہلی اس کی سماعت ہونی ہے، ابتدائی سماعت ہونی ہے۔ تو آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ تو متنازع تھی ہی، اب یہ کمیٹی بھی متنازع ہے؟ دیکھیے، اس موضوع پر ہمارا پاکستان عوامی تحریک کا موقف، پی ٹی آئی کا موقف، پیپلز پارٹی کا موقف، شاید جماعت اسلامی کا موقف، میرا خیال ہے تمام ابزین جماعتوں کا موقف ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو متنازع خبر قرار دیا جا رہا ہے، یہ متنازع خبر نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ عنوان غلط دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ متنازع خبر نہیں ہے، اور متنازع خبر کی لیکس نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایک ڈسکشن ہے، اس کو لیک کیا گیا ہے فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا میٹر ہے، صرف ایک متنازع خبر کا میٹر نہیں ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسکس ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسی خبر چلوائی گئی ہے، جان بوجھ کے وضع کی گئی ہے، پلانٹڈ سٹوری ہے، پھر اس کو لیک کیا گیا ہے، کنکاٹ کیا، گڑی گئی ہے، پھر لیک کیا گیا ہے، اور دیکھیے اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کا ڈیمیج کس کو ہوا ہے۔ ڈیمیج ہوا ہے فوج، پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پاک فوج کے ضرب عزم کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے ایسپیکٹ کو، پاک فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ فریق وہاں دو تھے، ایک پاک فوج بیٹھی ہے، ایک حکومت پاکستان ہے، تو پاک فوج کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو بینیفٹ کس کو ہونا تھا؟ بینیفٹ حکومت پاکستان نے لیا ہے۔ بھائی جس نے بینیفٹ لیا ہے اس کے ہاؤس کے نیچے ڈنگوری پھیرو۔ ایک وہ اس کو وزیر اطلاعات کو ایک عارضی طور پہ چند روزہ قربانی کا بکرا بنانے سے حل نہیں ہوگا پرویز رشید صاحب۔ اب وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے پہلے ہی کل اپنی تقریر کر دی ہے پریس کانفرنس کر کے، جے آئی ٹی کا ایک نام نہاد متنازع جے آئی ٹی، اس کا فیصلہ آنے سے بھی پہلے، فیصلہ بھی لکھا گیا ہے اس کا، وہ 5 اور 2 کا فیصلہ ہوگا، یہ سن لیں۔ 5 کے ووٹ ایک طرف ہوں گے، 2 کے ووٹ مائنورٹی کے ایک طرف ہوں گے۔ ان ایڈوانس بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں آپ کو، 2 versus 5 یہ فیصلہ آئے گا۔ 5 ہوں گے حکومت کو بری کرنے والے اور 2 اختلافی نوٹ لکھنے والے ہوں گے، یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا۔ وہ جو فیصلہ ہے من گھڑت جو لکھا گیا ہے حکومت کے اپنے ایوان میں، جس پر ریٹائرڈ جج صاحب نے اور کمیٹی نے سائن کرنے ہیں اور 2 بندے سائن نہیں کریں گے، ان سگنیچر سے بھی پہلے وزیر داخلہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیکیورٹی لیکس ہی نہیں ہے،
انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کیا مجبوری تھی کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سالمیت اور پاک فوجے کے بارے میں سپریم کورٹ کے کسی سینئر جج کو کمیٹی کا سربراہ بنایا جاتا؟ تو کیا مجبوری تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں، اور ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، تمام طرف سے اپوز کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور عامر رضا صاحب کو اس کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا؟ دیکھیے، آپ نے پوچھا مجبوری کیا تھی. مجبوری میں بتا دیتا ہوں، بڑی واضح ہے. یہ وہی مجبوری ہے جس مجبوری کے تحت انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن نہیں بنایا تھا. یہ وہی مجبوری ہے جس مجبوری کے تحت انہوں نے غیر جانبدار پنجاب کو چھوڑ کر باقی 3 صوبوں کی پولیس پر مشتمل جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی. یہ وہی مجبوری ہے جس کے تحت جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں چھاپی جا رہی. یہ ساری مجبوریاں، ان کے پیچھے مجبوری ایک ہے. ہر وہ جرم، ہر وہ سازش جس کا کھرا وزیر اعظم صاحب کے گھر پر جائے گا، ان کے دروازے تک جائے گا، یہ مجبوری ہے. اس پر کبھی یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کروا سکتے، غیر جانبدار کمیٹی نہیں بن سکتی، غیر جانبدار جج نہیں بیٹھ سکتے. جن کے پاس تھوڑی سی آزادی ہو وہ کام گوارا نہیں کر سکتے، انہیں غلام چاہیے. جو موجودہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہمیں ایک بریک بھی لینے میری ان کے ساتھ شناسائی ہے. سنیے جی، میری ان کے ساتھ شناسائی ہے 35 سال سے، 38 سال سے شناسائی ہے میری. تو اب وہ 81 سال کی عمر میں ان کی صاحبزادی بھی ان کے پاس جاب پر ہے، بینیفیشری ہیں وہ اس خاندان کے، اور وہ بھی بینیفیشری ہیں کئی معاملات میں. 81 سال کے دیکھو ماڈل سنبھال کے رکھتے ہیں، جیسے گورنر سندھ ایک ماڈل لگایا ہے. جی 80 81 سال کے جو بالکل قبر میں داخلہ جن کا قریب ہوتا ہے، انٹری قریب ہوتی ہے، قبر میں جانے والے ہوتے ہیں، اس لمحے تک یہ ماڈل سنبھال کے رکھتے ہیں. جب کمیٹیاں بنانی ہو فکس کر دیتے ہیں وہاں جے آئی ٹی پر، کمیٹی پر، تحقیقاتی کمیشن پر، تاکہ مرضی کے ساتھ یہ اپنے فیصلے لے. یہ مجبوری ہے، یہ انصاف نہیں چاہتے. جب پاکستان کی سالمیت کو انصاف نہیں دینا چاہتے، اس ملک کے غریب عوام کو اور قطروں کے انصاف کیسے آئیں گے؟ یہ لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو پوچھیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خبر کہ جس کو متنازع خبر کہہ لیں یا من گھڑت خبر کہہ لیں، اس کا اب کچھ نکلنے بھی والا ہے یا یہ بس معاملہ ایسا ہی رہے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. خبر کو لے کے اور اس خبر کے بعد اس بنائی گئی متنازع کمیٹی کا جو فیصلہ آئے گا، کہیں کوئی امید ہے آپ کو کہ شاید کچھ بن جائے؟ 81 سال کے دیکھو ماڈل سنبھال کے رکھتے ہیں، جیسے گورنر سندھ ایک ماڈل لگایا. جب کمیٹیاں بنانی ہو فکس کر دیتے ہیں وہاں جے آئی ٹی پر، کمیٹی پر، تحقیقاتی کمیشن پر. پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ان کی اب ضرورت نہیں، چونکہ انہوں نے جائیداد تسلیم کر لی ہے؟ اگر اکٹھا کھڑا کر کے سوال کر دیں اور کہیں کہ ڈاکومنٹس لائیں تو کیس کا فیصلہ 7 دن کے اندر ہو سکتا ہے کیٹاگوریکلی. تو آپ کی واپسی کب ہے؟ یہ بات میں ری کنفرم کرتا ہوں. ٹکٹ لے لیا ہے، میرا پہلا جلسہ کراچی میں ہوگا انشاءاللہ. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے قائد پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے دیا تھا، اس کو دہرا دیتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس خبر کو لے کے اور اس خبر کے بعد اس بنائی گئی متنازع کمیٹی کا جو فیصلہ آئے گا، کچھ آپ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ 2 اور 5 کا فرق آئے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن کہیں کوئی امید ہے آپ کو کہ شاید کچھ بن جائے اور جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آئے؟ جو حقیقت قوم کے سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں. وہ اسی طرح کا ایک بندہ انہوں نے قربانی کا بکرا رکھ لیا ہے، اس کا نام وزیر اطلاعات ہے. جی، وہ جو فیصلہ لکھوائیں گے وہ کہیں گے یہ بے احتیاطی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں گے پڑھ لو انہوں مار دو 2 اور چھتر مارو، کیوں انہیں خبر لیک کی تھی؟ بس حکومت اپنی صفائی دے گی، کلین چٹ ہو جائے گی. کسی ایک آدھ آدمی کو 2-3 چھتر مار کے ڈنڈے لگا کے فارغ ہو جائیں گے اور ہر کوئی بالکل سکون کے ساتھ الحمدللہ کرے گا. الحمدللہ ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا. اس پر میں کمنٹ نہیں کرتا، میں نے کہہ دیا ہر کوئی الحمدللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا. بس میں کمنٹ مزید نہیں کرتا. آپ سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں جب تک اس ملک میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، چھوٹا اور بڑا برابر نہیں ہے، اور سازش کرنے والے جب تک پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے.
پاکستان تحریک انصاف پاناما لیکس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا اور نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں مالی معاملات کو لے کے وہ سب سامنے آ جائیں گے. جو اگر وہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے مطابق وہ کرپشن کرتے رہے ہیں, ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے رہے ہیں, وہاں پہ پراپرٹیز بنائی ہیں, یہ سب اب قوم کے سامنے آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا دھرنا بھی کال آف کر دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ دیکھیے, آپ نے ایک جملہ بول دیا دھرنے کا کال آف کرنا, اس پر تو کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. البتہ سپریم کورٹ پر جہاں پی ٹی آئی کی نگاہیں ہیں اور باقی ساری اپوزیشن جماعتوں کی, اس پر ہم بالکل ذہنی طور پر, فکری طور پر, نظریاتی طور پر, سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہیں. ساری قوم ساتھ ہے. قوم چوری کرتے ہوئے جو لوگ پکڑے گئے, ڈاکہ زنی کرتے ہوئے پکڑے گئے, ان کا احتساب چاہتی ہے. اب ایک یہاں جو ہوگا, میں نے کہا اس پر پی ٹی آئی ہو یا جو بھی جماعتیں اس پر گئی ہیں سپریم کورٹ, ہم ان کے ساتھ ہیں اس موقع پر اور پوری قوم ساتھ ہے. بات یہ ہے, میں ایک قانونی نکتہ بتاتا ہوں یہاں پر. جائیدادیں, یہ تو دیکھیے ایک دیگ میں ایک چاول نکلا ہے پاناما لیکس کا, اور پاناما لیکس میں بھی یہ لندن کے فلیٹ, ایک دیگ کا صرف ایک چاول ہے. کرپشن تو دیگ کی ہزارہ چاولوں کی ہے, ایک چاول نکلا ہے. لندن فلیٹس کی جائیدادیں یاد رکھ لیں تسلیم کر لی گئی ہیں. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, چونکہ وہ ان میں رہ رہے ہیں اور ملکیت کا اقرار کر لیا ہے. اب سن کی بحث ہے, کس سن میں ان کے نام ہوئے, کس سن میں انہوں نے کسی اور کے نام رکھا تھا, یہ الگ چیز ہے. جب جائیداد کی ملکیت تسلیم کر لی جائے تو پوری دنیا کا قانون ہے, پاکستان کا قانون, اینٹی کرپشن لاز, نیب کے قوانین, پوری دنیا کے ہر ملک کے قوانین, کرمنل لا, ہر چیز یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اونس آف پروف مدعا علیہ پر چلا جاتا ہے. ڈیفینڈنٹ پر اونس آف پروف یعنی بار ثبوت مدعا علیہ پر چلا جاتا ہے. اب جو درخواست لے کر گئے ہیں پیٹیشنرز, وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے, ان پر اب بار ثبوت اصولی طور پر, قانونی طور پہ نہیں ہے. چونکہ مدعا علیہان نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں نے لندن فلیٹس کی جائیداد جو ہے اس کی ملکیت کو بنیادی طور پہ مان لیا ہے. اب آگے وہ جو کچھ کہیں گے کہ ہم نے فلاں سن میں خریدا, اس سے پہلے نہیں تھا, اب جب تسلیم ہو گئی تو اب ثبوت ان کو دینا ہے کہ فلاں سن میں خریدا تو اس سے پہلے کس کے نام تھا, کس کے نام تمہارے نام منتقل ہوئی رجسٹری, جب خریدا تو پیسے کہاں سے گئے. اب انہوں نے مان لیا کہ بچے بڑے ہیں, میرے زیر کفالت نہیں ہے. اگر بڑے ہیں نواز شریف صاحب کے زیر کفالت نہیں ہے تو انہیں اپنا ریکارڈ دینا ہوگا, پیسے کہاں سے لیے. نواز شریف صاحب تسلیم کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہ دبئی میں ہماری سٹیل مل لگی تھی, تسلیم کر لیا ہے نا. اب اونر ان پر ہے کہ پیسے کہاں سے گئے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ تسلیم کر لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ دبئی کی مل بیچی تو جدہ کی سٹیل مل لگی, تسلیم کر لیا ہے. اب اونس آف پروف ان پر ہے کہ وہ پیسے جدہ کے ڈاکٹر صاحب پیچھے یہ بھی کہنا ہے کہ کاغذات کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے. تسلیم کر لیا ہے کہ جدہ کی مل بیچی تو لندن گئے. یہ ٹریک دینا, کاغذات کی ہیرا پھیری صحیح, مگر ہیرا پھیری کے کاغذات دکھانے ہوں گے. یہاں ٹیکس ڈکلیئر تھے یا نہیں دکھانے ہوں گے. ایسڈ کا ٹریک کیا تھا دکھانا ہوگا. پیسہ باہر سے باہر گیا دکھانا ہوگا, یا پاکستان آ کر باہر گیا دکھانا ہوگا. ان آل کیسز onus of proof lies upon the defendant. اب یہ ان کے اوپر ہے. یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ آپ ثابت کریں, پی ٹی آئی ثابت کرے, پیپلز پارٹی ثابت کرے, پیڈ ثابت کرے, شیخ رشید صاحب ثابت کریں, جماعت اسلامی ثابت کرے, اپوزیشن ثابت کرے. نو, ان کی اب ضرورت نہیں, چونکہ انہوں نے جائیداد تسلیم کر لی ہے. اب وہ جائیداد کیسے بنی, کب بنی, پیسہ کون سا تھا, کہاں سے گیا, کس طرح گیا, ڈکلیئر ہوا تھا نہیں ہوا. اگر وہ آف شور کمپنیوں میں تھا تو آف شور کمپنیاں کب بنی, ان میں پیسے کس نے ڈالے, کس طریقے سے گئے, نکالے کیسے گئے, کس نام پر آف شور کمپنیاں بنی تھیں, اس نام سے ان کے نام پر ٹرانسفر کیسے ہوئے. یہ 70 سوال بنتے ہیں. اب ان ہر سوالوں کا جواب دینا شریف برادران اور ان کے خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیابی سے اپنا دفاع کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو, اور اکٹھا سوال کر دیں. اگر اکٹھا کھڑا کر کے سوال کر دیں اور کہیں کہ ڈاکومنٹس لائیں تو کیس کا فیصلہ 7 دن کے اندر ہو سکتا ہے, کیٹاگوریکلی 7 دن کے اندر.
اب آپ کا سوال کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں, کیا اپنا دفاع کر پائیں گے وہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ پہ کمنٹ نہیں کرتا. سپریم کورٹ پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. سپریم کورٹ کے نام کو ایک طرف کر دیں. اب جو اوورال سارا پاناما لیکس کا میٹر چل رہا ہے, میرے نزدیک اس میں بھی ان کو کلین چٹ ملے گی. اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ کلین چٹ ملے گی؟ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کمیشن میں, ہاں اس کا کمیشن بنے گا اسی طرح جیسے جسٹس باقر نقوی کا کمیشن تھا, جیسے دھاندلی کے الیکشن کا کمیشن تھا, جیسے اب سیریل لیکس کے اوپر کمیشن بنا ہے یا کمیٹی بنی ہے, یہ جیسے جی آئی ٹی بناتے ہیں. مجھے آپ بتائیے, ایک امپورٹنٹ بات ہے, آخری بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے, چند ماہ پہلے, چند ماہ, کوئٹہ میں ایک منسٹر اور سیکریٹری کے گھر سے 75 کروڑ روپے کیش نکلے تھے یا نہیں؟ بالکل. اور سارے جہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا بنا اس کا؟ بتائیے کیا بنا؟ وہ پیسے کہاں گئے؟ احتساب کہاں گیا؟ اس سے چند ماہ قبل سندھ میں ایک وزیر کے گھر سے 2 ارب روپے برآمد ہوئے تھے یا نہیں؟ سارے جہان نے دیکھا. کیا بنا ان 2 ارب روپے کی برآمدگی کا؟ کیش پکڑا گیا. کیا بنا؟ 80 لوگ کوئٹہ میں وکلا شہید ہوئے تھے, 4 دن پہلے کی بات ہے. احتجاج ہوئے, سپریم کورٹ کے وکلا بھی احتجاج میں نکلے. کیا بنا ہے اس کا؟ مردان میں یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, شہادتیں ہوئی تھی, ان کا کیا بنا ہے؟ ہر روز ڈاکے ہوتے ہیں, ہر روز قتل ہوتے ہیں, سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. نیب نے آج تک کس کو گرفتار کیا ہے؟ ایف بی آر نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ اور ایف آئی اے نے کس کو کاروائی کی ہے؟ یہ سارے ادارے صفائی دے دیں گے نواز شریف کو, بالکل صفائی دیں گے. ڈاکٹر صاحب, ان اداروں میں ان کے ملازم بیٹھے ہیں, انہوں نے تقرریاں کر رکھی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا, یہ میں نے ایڈوانس بتا رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا نواز شریف صاحب کی حکومت چلتی یہ ایک بڑی جنگ چاہیے, پوری قوم کو اٹھنا ہوگا. پوری قوم, یہ حکومت نہیں ہے, یہ بربریت ہے, یہ بربریت ہے, جمہوریت نہیں ہے, بدترین آمریت ہے. لیکن آپ نے کہا پوری قوم کو اٹھنا ہوگا. نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے. آپ کو ابھی بھی قوم سے امیدیں ہیں کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے 2013 کے احتجاج میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آئے, 2014 میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کا اور خان صاحب کا کتنا ساتھ دیا, اور اب ان 2 مثالوں کو ایک طرف رکھ کے اب کی جو خان صاحب کی مثال ہے دھرنے کی, 2016 کے دھرنے کی, آپ وہی لے لیجئے کہ کتنے لوگ گھروں سے نکلے اور کتنے لوگوں نے بنی گالہ پہنچ کے کہا کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نکلے ہیں کیونکہ اب قوم کو نگلنا ہوگا. ان کے لیے 2 نومبر کو کوئی نہیں نکلا, پہلے بھی کوئی نہیں نکلے, نہ نکلے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمیر جھنجھوڑنا بند کر دیا جائے. احساس دلانا چاہیے کہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے, پوری قوم کی ذمہ داری ہے, چونکہ ادارے سرنڈر کر چکے ہیں, ادارے غلام ہو چکے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا دور آ گیا ہے. 2018 میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس سے پہلے؟ زبانی طور پر بھی, عملی طور پر بھی. میں اس ملک میں الیکشن کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے, یہ سب بدماشی ہوتی ہے. الیکشن دیکھنے ہیں تو یہ امریکہ میں ہوئے ہیں, آپ کے سامنے انہوں نے سارا الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا, یہاں جتھا ہوتا ہے. یہ مافیاؤں کا قبضہ ہے, مافیا ہیں, ان کا قبضہ ہے, پیسے کا قبضہ ہے, غنڈہ گردی کا قبضہ ہے, پولیس سٹیٹ کا قبضہ ہے, دہشت گردی ہے, سرمایہ دار ہیں, وننگ ہارسز ہیں, ان کا قبضہ ہے. یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتے, سب سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام کا آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے. اب سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے واپسی کا ٹکٹ لے لیا ہے, تو آپ کی واپسی کب ہے؟ جی, یہ بات میں ری کنفرم کرتا ہوں, ٹکٹ لے لیا ہے, اور اس سلسلے میں میرا پہلا جلسہ دسمبر کے بالکل شروع میں کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلا خطاب دسمبر کے پہلے ہفتے میں کراچی میں ہوگا. تو صاحب ظاہر ہے اس سے پہلے ہی پہنچوں گا, نا. ٹھیک ہے, اور یہ صرف ایک جلسہ ہے یا اس کے بعد اور دیگر شہروں میں بھی جلسے ہیں آپ کے؟ نہیں, اس کے بعد بھی ہوں گے, اس کے بعد پھر لاہور وغیرہ میں پھر آئیں گے. اور کیا کراچی کے جلسے کے لیے کیا لاہور میں بھی بہت عظیم الشان پروگرام ہے. کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے جلسے کے لیے, یا یہ آپ کی اکیلی صرف پاکستان عوامی تحریک کا جلسہ ہے؟ نہیں, ہم سب کو دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی.
اشتر پارک میں ہوگا. سب کو دعوت دیں گے شرکت کی انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سربراہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور آخر میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی واپسی دسمبر میں ان کا جلسہ ہے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں ان کا جلسہ ہے، تو اس جلسے سے پہلے ان کی واپسی ہوگی. یہ جلسہ کراچی شہر میں ہے اور نشتر پارک میں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو متنازع خبر ہے اور جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے اور جو مال ٹاؤن کا معاملہ ہے، اس پر بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.